الکریم اما بعد، مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایمان اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ سارے انعامات ایک طرف اور اللہ پاک نے یہ جو ایمان والا انعام فرمایا یہ ایک طرف، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی 3 وجہ اب تک آپ سن چکے ہیں۔ چوتھی وجہ ایمان کا سب سے بڑا انعام ہونے کی یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ پاک نے خوشی اور غم سے ملا کر کے بنایا ہے۔ جنت میں اللہ پاک آپ سب کو لے جائیں، ہم سب کو لے جائیں۔ جنت کو ایسا جہان بنایا جہاں خوشی ہی خوشی ہوگی، وہاں غم کا کوئی گزر تصور نہیں ہوگا۔ اور جہنم کو اللہ نے ایسا جہان بنایا ہے جہاں غم ہی غم، پریشانی ہی پریشانی، وہاں خوشی کا کوئی تصور نہیں۔ اس دنیا کو جنت اور جہنم کا نمونہ بنایا اللہ نے، خوشی اور غم دونوں کی ملاوٹ سے بنایا ہے۔ اور اللہ پاک کی سنت ہے کہ غم یہاں زیادہ ہیں اور خوشیاں بہت کم ہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب اللہ پاک نے بنایا مٹی سے تو اس پر 40 دن بارش برستی رہی ہے۔ 39 دن غم کی بارش برسی ہے اور صرف 1 دن خوشی کی بارش برسی ہے۔ اسی تناسب سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو خوشیاں اور غم عطا فرمائے ہیں۔ خوشیاں کم ہیں اور غم جو ہے ان کا زمانہ، ان کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مجذوب رحمہ اللہ، ان کا ایک شعر ہے: ہنسنا ہے جہاں میں کم، رونا ہے مگر پہم۔ ہنسنا ہے جہاں میں کم، رونا ہے مگر پہم مسلسل۔ پہم کا معنی مسلسل۔ خوشیاں ہیں یہاں مہماں، غم صاحب خانہ ہے۔ خوشی آتی ہے تو مہمان کی طرح آتی ہے۔ مہمان کتنا لمبا رہے گا؟ 3 دن اس کے ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو شرم آنی شروع ہوتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو جاتا ہے۔ خوشیاں ہیں یہاں مہمان، خوشی مہمان کی طرح آتی۔ غم صاحب خانہ ہے، گھر کا مالک جو ہے وہ غم ہے۔ گھر کے مالک نے تو ڈیرے لگائے ہیں، وہ کہاں جائے گا چھوڑ کر کے؟ ہر انسان کا یہی حال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان دنیا میں آئے اور قیامت تک آئیں گے، ہر انسان کو خوشی اور غم دونوں سے بہرحال اس دنیا میں واسطہ پڑھ کے رہنا ہے۔ کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں پیش کی جا سکتی۔ دینی اعتبار سے سب سے اونچی ہستیاں کون سی ہوتی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کی۔ اور دنیاوی اعتبار سے سب سے اونچی ہستی بادشاہ کی ہوتی ہے ہر ملک میں۔ دنیا میں آج تک جتنے انبیاء آئے اور جتنے بادشاہ آئے، دینی اعتبار سے جو سب سے اونچے تھے یا دنیاوی اعتبار سے جو سب سے اونچے تھے، ایک مثال بھی کسی انسان کی یہ پیش نہیں کی جا سکتی کہ وہ دنیا میں آیا اور اس نے خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی، کبھی غم سے اس کو واسطہ نہیں پڑا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ اس کے مستحق کون تھے؟ ہمارے آقا۔ آپ کا ارشاد اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے: لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ نام پارے میں یہ آیت آپ تراویح میں سن چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا تو دنیا جہان کی ساری خوشیاں جمع کر لیتا، ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور کبھی مجھے پریشانی نہیں آتی۔ لیکن چونکہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، اس لیے دنیا میں مجھے پریشانیاں بھی آئی ہیں۔
اور اتنی پریشانیاں آئی ہیں کہ ہم جیسا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتے. سارے بچے، سب سے بڑا صدمہ دنیا میں اولاد کا مرنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو یتیمی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. والد تو دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے، پھر یتیمی کی حالت میں والدہ چلی گئی، پھر اسی طرح سلسلہ عبد المطلب کا، ابو طالب کا چلتا رہا. اور سب سے بڑا صدمہ انسان کے لیے اولاد کا مرنا ہوتا ہے. حضرت فاطمہ کے سوا ساری اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے گئی، بعض نے آپ کی گود میں دم توڑا. تو اس سے بڑا غم، اس سے بڑی پریشانی کے اور بھی آپ واقف ہیں سیرت سے. تو بہرحال دنیا میں آج تک جتنے انسان آئے، ایک مثال بھی یہی حال بادشاہوں کا بھی ہے. ذوالقرنین بادشاہ گزرا ہے، نمرود بادشاہ گزرا ہے، فرعون بادشاہ گزرا ہے. ایسے ایسے جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور ان کی بادشاہت ہمارے یہ جمہوری بادشاہوں کی طرح نہیں تھی جو کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن ان بادشاہوں کی بھی کوئی ایک مثال ایسی نہیں پیش کی جا سکتی کہ ان کو کبھی، آج رات کو آپ نے سورہ یوسف سنی، سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایسا دردناک واقعہ، ایسا خوبصورت بچہ کہ جیسے حسن و جمال والا آدمی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ جدا ہو گیا اور بچپن میں ایسا جدا ہوا کہ 40 سال تک پتہ ہی نہیں ہے. روتے روتے اس کی جدائی میں بینائی دے بیٹھے. حضرت عمر فاروق صاحب جب سورہ یوسف علیہ السلام، یوسف کی تلاوت کرتے، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا تو اس میں ایک آیت آتی ہے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، تو ان کی چیخیں نکل جاتی، کیونکہ عربی سمجھتے تھے، قرآن جانتے تھے. ان کی چیخیں نکل جاتی، پچھلی صفوں تک ان کے رونے کی آواز جاتی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ پاک نے خوشی اور غم دونوں سے ملا کر کے کیا کیا ہے، بنایا ہے. آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں آیا دنیا میں، نہ انبیاء میں، نہ اولیاء میں، نہ صحابہ میں، نہ بادشاہوں میں، نہ مالداروں میں، نہ دنیا داروں میں، کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہوں اور کبھی اس کو غم سے واسطہ نہ پڑا ہو. اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسا انسان بھی نہیں آیا جس نے غم ہی غم دیکھی ہو اور وہ کہے کبھی مجھے خوشی نصیب نہیں. ایسا بھی نہیں ہوا. اللہ پاک نے غم کے ساتھ خوشیاں، ہر انسان کو درجہ بدرجات کا فرق ہے، درجہ بدرجہ ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی خوشی بہرحال نصیب فرمائی ہے. کمی بیشی کا فرق ضرور ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. اگلی بات پھر کل کریں گے. بہرحال چوتھی وجہ چل رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے.